السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاؤ آر یو اسٹوڈنٹس؟ اس سے پہلے کے لیکچر میں ان پریویس لیکچر وی ہیو آلریڈی ڈسکسڈ اباؤٹ حجاب, واٹ حجاب, وائی حجاب اینڈ ہیومن نیچر اینڈ حجاب and such. The topics we have already discussed. So now we learn about directions concerning hijab. قرآن مجید میں حجاب کے تعلق سے کیا ہدایتیں آئی ہیں, وہ کون سی آیتیں ہیں جس میں اللہ نے حجاب کی فرضیت قرار دی ہے, آج ہم پڑھیں گے. اور پھر اس کے بعد ان آیتوں سے ہم کو کیا رہنمائی ملتی ہے وہ ہم معلوم کریں گے. پہلے قرآن مجید کی وہ آیتیں ہم سن لیں, اس کو پڑھ لیں. first you listen the verses of Quran about concerning hijab, and after that we discuss. Now you listen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے, یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے, اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں اور اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں سوائے ان لوگوں کے سامنے
شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، یا ان کے جو اپنے ہاتھوں کی ملکیت میں ہیں، یا ان خدمت گزاروں کے جن کے دل میں کوئی جنسی تقاضا نہیں ہوتا، یا ان بچوں کے جو ابھی عورتوں کے چھپے ہوئے حصوں سے آشنا نہیں ہوئے۔ اور مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ ماریں کہ انہوں نے جو زینت چھپا رکھی ہے وہ معلوم ہو جائے۔ اور اے مومنو، تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ اے پیغمبر کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم لہجے میں بات نہ کرو، تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا روگ ہے کوئی امید نہ پیدا کر لے۔ اور دستور کے مطابق بات کیا کرو اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں زیب و زینت کی نمائش کی جاتی تھی اس طرح اظہار زینت نہ کرو، اور نماز پڑھتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو۔ اے پیغمبر کی گھر والیوں، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے چہروں پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں۔ یہ چیز ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگی تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ ابھی جو آپ نے قرآن کی آیتیں سنی ہیں، اس کے بعد یہ بات کلیئر ہو گئی کہ جو بھی احکامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت دونوں کو دیا ہے۔ غض بصر کا اور شرم و گاہوں کی حفاظت کا عمومی حکم ہے جو مرد و عورت دونوں کو دیا گیا ہے۔ البتہ عورتوں کو کچھ اور بھی زیادہ احکامات دیے گئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو حدود کے اندر رکھنے کے لیے غض بصر اور حفظ فروج کے احکامات کافی نہیں تھے۔ اب اس میں جو مزید احکامات دیے ہیں اس کی تفصیلات انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، لیکن سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے غض بصر، یعنی لوورنگ ونس لک، آنکھوں کی حفاظت سب سے پہلا حکم ہوا ہے۔ جو آیت آپ نے پڑھی ہے اس میں جو سب سے پہلا حکم آیا ہے وہ آنکھوں کے تعلق سے، آنکھوں کو کنٹرول کرنے کے تعلق سے آیا ہے۔ تو کیونکہ پہل نظر سے ہوتی ہے، شروعات نظر سے ہوتی ہے، شروعات دیکھنے سے ہوتی ہے، اس لیے سب سے پہلے اسی پر پابندی لگائی گئی اور آغاز میں ہی اس پر بند باندھ دیا گیا۔ کیونکہ اگر نظر پر کنٹرول نہ ہو تو آخری حد تک پہنچنے کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اب اس تعلق سے، نظر کے تعلق سے، لورنگ ونس لک کے تعلق سے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں
آپ نے کیا ہدایتیں دی ہیں وہ ہمارے سامنے واضح رہنی چاہیے. So Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has said, eyes commit adultery and their adultery is through the sight, and hands commits adultery and their adultery is to touch, and feet commit adultery and their adultery is to walk towards adultery, and adultery of tongue is to speak, and heart's adultery is to wish and desire, and tongue is to speak and the heart's adultery is to wish and desire. Finally, the sexual organs either accomplish them or refrain. That is narrated by Bukhari. تو کیا بات واضح ہوئی کہ آنکھیں زنا کرتی ہیں اور ان کی زنا دیکھنا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت باحیات ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی واضح ہدایات ہمارے سامنے رکھی ہیں. یہ باتیں جو آپ سے ڈسکس کی جا رہی ہیں یہ اسی لیے ڈسکس کی جا رہی ہیں تاکہ ہمارے اندر سے جو برائیاں ہیں وہ دور ہو جائیں. اگر بتایا نہیں جائے گا، ہدایتیں نہیں دی جائیں گی تو لوگوں کو صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کہ آپ بہت ہی باحیات ہے لیکن تب بھی آپ نے صاف صاف احکامات ہمارے سامنے واضح کیے اور فرمایا کہ آنکھیں زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا نظر ہے، دیکھنا ہے. کسی بھی غیر محرم کو اس کا ستر دیکھنا، اس کو بے پردہ دیکھنا، یہ زنا کے زمرے میں آتا ہے. اب یہ دیکھنا چاہے آمنے سامنے ہو یا فوٹو کے ذریعے ہو، ویڈیو کے ذریعے ہو، انٹرنیٹ کے ذریعے ہو، موبائل کے ذریعے ہو، لیکن یہ اس کے اندر چیز آئے گی. یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری آنکھیں اتنی پاکیزہ ہوں کہ ہماری نظریں کسی بھی غیر محرم پر نہ پڑیں. یہ ہم کو عزم کرنا چاہیے. یہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایات ہیں. اس طرح سے آپ نے فرمایا کہ ہاتھ زنا کرتے ہیں اور ان کی زنا چھونا ہے، دست درازی ہے، ٹچ کرنا ہے. پاؤں زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا اس راہ میں چلنا ہے، کسی سے ملاقات کے لیے جانا، کسی کے پاس جانا. اور زبان کا زنا گفتگو ہے، اس قسم کی باتیں کرنا، گندی قسم کی باتیں کرنا، گندی قسم کی باتیں سننا. تو یہ زبان کا زنا ہوگا. اور دل کا زنا تمنا اور خواہش ہے کہ آدمی اپنے دل میں خیرات رکھے، یہ تمنا رکھے، کسی کے تعلق سے اس کے اندر کچھ خواہشات ابھر آئیں، تو یہ دل کا زنا ہوگا. اور آپ نے فرمایا کہ پھر اس کے جنسی اعضاء ہیں یا تو ان سب کو سچ کر دکھاتے ہیں، یعنی وہ ایسا کام کر بیٹھتا ہے یا جھٹلاتے ہیں یا اس کو اس کا موقع نہیں مل پاتا. تو صرف ایسا نہیں کہ بالکل لاسٹ اسٹیج ہی پر جب انسان کچھ کرے گا تبھی وہ گناہ گار ہوگا، بلکہ وہ آنکھوں کے ذریعے یا کانوں کے ذریعے یا زبان کے ذریعے بھی اگر وہ برائی کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صاف صاف واضح فرمایا کہ گویا وہ بھی زنا کرتا ہے. دنیا کے اندر زنا کی سزا یہ ہے کہ اس کو آدھا دفن کر کے اس پر پتھروں کی بارش کی جاتی ہے اور اس کو سنسار کر دیا جاتا ہے اگر وہ شادی شدہ ہے تو، ورنہ اس کو کوڑے مارے جاتے ہیں. یہ شرعی حکم ہے اور آخرت میں کس قدر بری اس کو سزا دی جائے گی. اس کے لیے اللہ نے بڑے بڑے جو گناہوں میں رکھا ہے کہ جس کے لیے جہنم ضروری ہو جاتی ہے، اس میں زنا بھی ہے، شرک ہے، زنا ہے، اس طرح کے جو بڑے گناہ ہیں. تو کیونکہ
اس برائی کی طرف جانے کے لیے اس کی شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے، اس لیے اس کی ہدایت پہلے فرمائی گئی۔ آنکھوں کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ if a man watches a stranger lady lustfully, molten lead will be poured in his eyes on the day of judgment. That is narrated by Ahmad. یعنی اگر کسی نے کسی اجنبی عورت کو، جو شخص کسی اجنبی عورت پر شہوت کی نظر ڈالے گا، لسٹ فلی اس کو دیکھے گا، قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں پگھلا ہوا سیسہ ڈالا جائے گا۔ اب اسی لیے بات چل رہی تھی کہ شروعات نظر سے ہوتی ہے، دیکھنے سے ہوتی ہے۔ ہم کیا چیزیں دیکھیں اور کیا نہ دیکھیں، یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے گانوں کے تعلق سے، فلموں کے تعلق سے بار بار ہدایتیں دی جاتی ہیں کہ نہ دیکھیں۔ دیکھنے کا سارا معاملہ لسفلی ہوتا ہے، خواہشات ابھرتی ہیں اس کے ذریعے۔ کتنی بڑی سزا رکھی گئی، پگھلا ہوا سیسہ آنکھوں میں ڈالا جائے گا، اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ یہ سزا اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ دی جائے گی۔ آج کے اس فتنے کے دور میں جبکہ موبائل ہمارے ہاتھوں میں آ چکا ہے، یہ بہت ضروری ہمارے لیے کہ ہم اپنے لیے طے کریں کہ ہم کیا دیکھیں اور کیا نہ دیکھیں۔ ایک بات اور سمجھ لیجئے، جب باتیں دیکھنے کی کہی جاتی ہیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی آج تو بڑے حالات خراب ہیں، آج تو برائیاں عروج پر ہیں، عورتیں خود بے پردہ باہر نکل رہی ہیں، کہاں تک انسان نظر بچائے گا؟ یہ کہہ کر کے اس معاملے کو ہلکا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ بات سمجھ لیجیے کہ اللہ نے جو سزا متعین کر دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت دی ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اور ایسا نہ سمجھیں کہ یہ ہدایتیں ہیں یہ اسی دور کے لیے تھیں، آخری دور تک کے لیے ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ سارے لوگ بہت نیک تھے، بلکہ وہاں بھی جو معاشرہ تھا، سماج تھا، وہ انتہائی کرپٹ تھا، فحاشی اور یعنی اپنے عروج پر تھی۔ اس کے باوجود صحابہ کرام نے، نوجوان صحابہ کرام نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا۔ اس تعلق سے ایک بات اور ذہن میں واضح کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، بات بہت غور سنیے، اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں وہ چیزیں ہمارے لیے آسان کر دی جاتی ہیں، اویلیبل ہو جاتی ہیں، بہت آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو ہمارا ٹیسٹ کرنا مقصود ہوتا ہے کہ ہم کھلے چھپے حاضر غائب میں اللہ سے ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے۔ اس کی مثالیں ہیں، سمجھ لیجیے اس کو۔ ایسا نہیں کہ حرام ہمارے لیے اویلیبل ہو گیا ہے، گناہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے تو اب گناہ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے دو مثالیں آپ کو دوں گا۔ ایک تو مثال مسلمانوں سے پہلے جو امت تھی بنی اسرائیل، اس کی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قانون بنایا تھا، اور قانون یہ تھا کہ وہ سنیچر کے دن مچھلیاں نہیں پکڑیں گے، سنیچر کے روز وہ مچھلیاں نہیں پکڑیں گے۔ باقی دنوں میں ان کو یاد تھے، سنیچر کو ان کو عبادت کے دن مخصوص کیا گیا تھا، جیسے ہمارے لیے جمعہ کا دن ہے۔ تو ان کے لیے یہ بات طے تھی کہ وہ سنیچر کو مچھلیاں نہیں پکڑیں گے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ عام دنوں میں تو اور دنوں میں مچھلیاں بہت کم ملتی تھیں ان کو، اور سنیچر کو بالکل کنارے آ کے اچھلتی تھی، جیسے ہاتھ سے آدمی پکڑ لے۔ سنیچر کو مچھلیاں پکڑنا منع ہو گیا۔ حالانکہ یہ بات سمجھ لیے کہ مچھلیاں پکڑنا کوئی گناہ کام نہیں ہے، وہ تو انسان کی غذا کی ضرورت ہے، لیکن اللہ نے منع کر دیا، مالک کا حکم آ گیا
رب کا حکم آ گیا تو مچھلیاں پکڑنا ان کے لیے منع تھا. اب جس دن منع تھا اس دن مچھلیاں خوب آتی تھیں، اور جس دن ان کو شکار کرنا ہوتا بڑی ان کی محنت و مشقت کرنی پڑتی، دور دور تک جانا پڑتا. اور وہ لالچ میں آ گئے، اور لالچ میں آ کر انہوں نے ہیلے سے وہ چیز جائز کر دی جو اللہ نے ان کے لیے ناجائز کی تھی، حرام کی تھی. اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ انہوں نے سنیچر کو مچھلیاں پکڑی، بلکہ انہوں نے بہانے سے یہ کیا کہ جمعہ کے دن جال ڈال دیا، یا ایسے ترکیب کی مچھلیاں نالیاں بنا دی چھوٹی چھوٹی کہ اس سے مچھلیاں ان کے گڑھے میں آ جائیں. تو جمعہ کے دن جال ڈال دیا، اور پھر سنیچر جو مچھلیاں پھنس گئیں اس کے اندر، تو سنڈے کو اتوار کو نکال لیا اس کو. سنیچر میں کچھ کیا ہی نہیں انہوں نے، عبادت میں لگے رہے، اللہ اللہ کرتے رہے، لیکن بہانے سے اللہ تعالیٰ کے نے جو چیز منع کی تھی، اللہ تعالیٰ نے جو چیز منع کی تھی اس کو اپنے لیے جائز قرار دے دیا. اور اس کی پاداش میں پھر اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو بندر اور سور بنا دیا دنیا کے اندر. وَجَعَلْنَاهُمْ قِرَدَةً وَالْخَنَازِيرَ، کہ اس حکام کی خلاف ورزی کے نتیجے میں اللہ نے ان کو بندر اور سور بنا دیا دنیا کے اندر. اب دیکھیے اس مثال کیا بات واضح ہوئی، اس سے بات یہ واضح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جس چیز سے منع کرتے ہیں وہ چیزیں ہمارے لیے آسان کر دی جاتی ہیں. مچھلیاں آنے لگی ان کے لیے، وہ لالچ میں آ گئے. تو ایسے ہی آگے بھی اللہ نے جو چیزیں منع کی وہ ہمارے لیے اویلیبل ہو جاتی ہیں. اویلیبلٹی کی وجہ سے چیزیں ہمارے لیے موجود ہیں، اس کی وجہ سے اس کو ہم لالچ میں آ کے اس کی طرف نہ بڑھیں، بلکہ اپنے آپ کو کنٹرول رکھیں. دوسری مثال خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ہے. اللہ تعالیٰ نے حج کے دوران شکار کو حرام قرار دیا کہ آپ شکار نہیں کر سکتے. حالانکہ شکار کرنا، شکار کا کھانا یہ انسان کی غذائی ضرورت ہے، کوئی غلط یا حرام کام نہیں ہے. لیکن اللہ کا حکم جب آ گیا تو وہ چیز غلط ہو گئی، حرام ہو گئی. جیسے رمضان کے دونوں میں کھانا پینا، حالانکہ کھانا پینا ہماری ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے کسی چیز کے تعلق سے کہ یہ چیز منع ہے، یہ چیز غلط ہے، تو وہ چیز پھر منع ہو جاتی ہے. تو حج کے ایام میں شکار کرنے سے منع کر دیا گیا. اب صحابہ کرام نے کے سامنے جب حکم آیا تو ایک رویہ بنی اسرائیل کا تھا، اور دوسرا معاملہ صحابہ کرام کا. جب حج کے لیے نکلے تو دیکھا شکار ان کی آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے. ہاتھ سے پکڑ سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا. یہ ہوتا ہے اللہ پر کے حکم پر عمل کرنا. تو یہ بات اس لیے سمجھائی گئی بیچ میں یہ حدیث سمجھاتے ہوئے کہ آج کل اس زمانے میں موبائل، میڈیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے فحاشی اور عریانی اپنے عروج پر ہے. ہماری انگلی کے ایک ٹچ سے، ہمارے بٹن کے ایک دبانے سے ہم کہیں سے کہیں پہنچ سکتے ہیں. اس موقع پر ہمارے دل میں اللہ کا کس قدر خوف ہے یہ ہم کو دیکھنا چاہیے. یہی تو ٹیسٹ ہے. ورنہ ظاہری عبادتیں، ظاہری تقوی اور ظاہر میں ہم بہت نیک ہوں، باطن میں ہم کیا کچھ ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہم سے واقف ہے. تو یہ حدیث ہم کو اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ اجنبی عورت پر لسفلی اس کو دیکھنا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پگھلا سیسا آنکھوں میں ڈالے گا. ہم کو اس بات سے اویئر ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فرمایا کہ اے علی، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالو. پہلی نظر تو معاف ہے مگر دوسری نظر کی اجازت نہیں. دیٹ از نریٹڈ بائی ابو داؤد، ترمذی، احمد. یعنی اتفاقاً کسی میں نگاہ پڑ گئی تو نظر ہٹا لی جائے. اتفاقاً تو معاف ہو سکتی ہے، لیکن کسی کو دیکھنا جان بوجھ کر کے یہ معافی اس کی نہیں ہے.
ایک اور واقعہ سنیے کہ جہاں فتنے کا اندازہ اندیشہ نہ ہو وہاں بھی احتیاط کے ساتھ، یعنی جہاں پر اس طرح کے امکانات بھی نہ ہو کہ کچھ نظر بازی ہوگی اس کے بعد معاملات آگے بڑھیں گے، فتنے کا اندیشہ نہ ہو، تب بھی احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ پردے کا اہتمام کیا جائے۔ اب ایک واقعہ سنیے کہ دس از نیٹڈ بائی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ narrates that one day when she along with Maimuna رضی اللہ تعالیٰ عنہ was sitting with Prophet sallallahu alayhi wasallam, Abdullah ibn Maktoum رضی اللہ عنہ, a blind companion, arrived. Prophet sallallahu alayhi wasallam said, observe hijab. Salma radhiyallahu anha said, is he not blind? He can neither see nor recognize us. Prophet sallallahu alayhi wasallam replied, are both of you blind too? Do you not see him? That is narrated by Tirmizi. اس واقعے سے کیا بات ہوئی؟ کتنی اہم چیز ہے کہ مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ وہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، آپ کی بیوی ہیں۔ اتنے میں عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ آئے جو کہ نابینا تھے، بلائنڈ کمبینن تھے، اندھے تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے۔ گھر میں داخل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ان سے پردہ کرو۔ تو مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ کیا نابینا نہیں ہیں؟ ابھی حکم سن کے عجیب لگا کہ نابینا ایک شخص ہیں، اب ان سے کیا پردہ کریں؟ نہ وہ ہم کو دیکھیں گے نہ پہچانیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم انہیں نہیں دیکھتی ہو؟ تو گویا جو حکم مردوں کے لیے ہے وہی حکم عورتوں کے لیے بھی ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر، تقریبات کے موقع پر، بہت سارے معاملات میں اس کی بڑی بے احتیاطی ہوتی ہے۔ مردوں کا اختلاط، عورتوں کا اختلاط، گرلس بوائز کا آپس میں گیدرنگ، اسکولوں کے اندر گیدرنگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کیسے شفاعت نصیب ہوگی؟ کچھ تو دل کے اندر یہ بات آنی چاہیے کہ ہم کو ان تمام معاملات میں کس بات کی پابندی کرنی چاہیے۔ ابھی جو آیتیں آپ نے پڑھی ہیں اس میں تو بناؤ سنگار کر کے آنے میں سے منع کیا گیا ہے کسی بھی اجنبی کے سامنے، اور یہاں لوگ جب باہر آتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، تقریبات میں آتے ہیں تو خاص اجنبیوں کے سامنے بن سور کے آتے ہیں۔ ہمارے کلاس میٹس، ہمارے کلیگس ہمارے لیے محرم نہیں ہو جاتے ہیں، ہماری اپنی سوچ سے شریعت نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ ہمارے لیے اجنبی ہوتے ہیں، اسٹرینجر ہوتے ہیں۔ اسٹرینجر لیڈی، اجنبی عورت، اجنبی مرد، وہی ہمارے لیے محرم ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف بیان فرما دیا ہے۔ اپنی مرضی نہیں چلانی چاہیے، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ عورت کے مرد کو دیکھنے اور مرد کے عورت دیکھنے میں نفسیات کے اعتبار سے ایک فرق ہے، تھوڑا سائیکولوجیکل تھوڑا فرق ہوتا ہے، کیونکہ مرد کے اندر اقدام پایا جاتا ہے، وہ چیز کو دیکھتا ہے، پسند کرتا ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن عورت کے نیچر میں، اس کی فطرت میں فرار ہے، شرم و حیا ہے، بے باکی اور جری وہ نہیں ہوتی ہے اتنا زیادہ۔ حالانکہ آج کل تو یہ چیز بھی بدل گئی ہے، آج کل فطرت مسخ ہو چکی ہے، آج کل نیچر کے خلاف لوگ جا رہے ہیں، تو عورتوں کے اندر بھی اس طرح کی بے حیائی، بے شرمی آ گئی ہے۔ تو اسی لیے دیکھنے کے تعلق سے اتنی سختی نہیں رکھی گئی ہے عورتوں میں جتنی سختی مردوں کے تعلق سے رکھی گئی ہے۔ تو اسی لیے غض بصر کا حکم پہلے مردوں کو دیا گیا ہے، پھر عورتوں کو دیا گیا ہے۔ تو کچھ احکامات دیے گئے ہیں، اس میں خود ہم کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ جو اٹریکشن ہے، جو معاملات ہیں، اس کو بالکل ختم کیے جائے اور اپنی نظروں پر کنٹرول کیا جائے۔ تو آج ہم نے لورنگ ونس لک پر گفتگو کی ہے۔
انشاءاللہ آگے کورنگ دا فیس اور استحزان اور بیٹنگ نان محرم ان پیرویسی اور اس طرح کے ٹاپکس ہم ڈسکس کریں گے. جو باتیں آپ سے بتائی جا رہی ہیں اس کو اچھے ذہن نشین کر لیجئے. عمل کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیجئے کہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرنا ہے، ہم کو اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن دنیا کے اندر ہم جیسے تیسے کنٹرول کر کے زندگی گزاریں گے تاکہ ہماری آخرت کامیاب ہو جائے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے، آخرت میں کامیاب کرے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.